اعلیٰ حضرت کا خنجر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار۔ اعلیٰ حضرت حضرت حسان ابن ثابت کو بہت پڑھتے بھی تھے، فالو کرتے بھی تھے، اسی لیے تو وہ حسان العرب یہ حسان الہند۔ سمجھ میں آئی بات آج؟ اور بڑی ذمہ داری سے علامہ صاحب کی موجودگی میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میں حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد کسی کو حسان الہند نہیں مانتا، میں حسان سے ایک ذات کو مانتا ہوں، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ سمجھ گیا نا؟ یہ میری اپنی تحقیق ہے، میرا اپنا انڈیا ہے، میں کسی پہ تھوپ نہیں رہا ہوں۔ خود ما صفا و داما کا دل، جس کو اچھا لگے وہ لے لے اور جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ چھوڑ دے، میرا کسی پر دباؤ نہیں ہے۔ لیکن سنیں، حضرت حسان ابن ثابت کی بار کے زمانے میں حضور علیہ السلام کی جب توہین کی گئی تھی تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، لسانی صارم لا عیب فی وبحری لا تقدرہ الدلا۔ آپ نے کفار قریش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سنو میری زبان کو زبان مت سمجھنا، یہ زبان نہیں ہے، کاٹنے والی تیز تلوار ہے۔ وَبَحْرِي لَا تُقَدِّرُهُ الدَّلَا، اور کہا میرے اشعار ان کی مثال سمندر کی سی ہے، تمہارے اشعار کی مثال ڈول کی سی ہے، اور ڈول کو سمندر میں دن بھر ڈالتے رہو، نہ پانی گدلا ہو سکتا ہے نہ پانی کم ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا اب تمہارے اشعار میرے اشعار کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب حضرت حسان کا پہلا مصرع دیکھے، لسانی صارم لا عیب فی، کہا میری زبان زبان نہیں، کاٹنے والی تیز تلوار ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی ان بد عقیدہ کے سامنے کتابیں لکھ کر زبان مبارک کو کھول کر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ اچھا ایک بات اور، لوگ کہتے ہیں آپ بدعقیدہ کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، مخالف تو مخالف ہے، اپنے بولے ہر جگہ جاؤ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے جناب؟ میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہا ہوں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہی جاتا ہے۔ پہلا جواب تو یہ۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ سننا میری بات کو آپ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئیہ جس کی ضرورت ہمیں بار بار پڑے اس کا ذکر بھی بار بار ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے ضرورت پڑ رہی ہے؟ میں نے کہا کس موضوع پر آپ آئیں اسی موضوع کو اٹھائیں، پھر مجھ سے کہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اعلیٰ حضرت آپ کو کھڑے ملیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کے عقیدوں کو بچائیں گے، آپ کے نظریے کو بچائیں گے۔ وہ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا اگر اللہ رب العزت کے جھوٹ بولنے کا قول بدعقیدہ مولوی رشید احمد گنگوہی کرے اور یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بولو معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر اس مسئلے میں لا کر کے منطق کی گتھیوں میں لا کے سلجھائے نہیں الجھا دے، امکان کذب یعنی کہہ دے کہ معاذ اللہ جھوٹ بولنا پوسیبل ہے، استراب لکھ دے اور کہے کہ نہیں جھوٹ بول چکا معاذ اللہ، اب ایسی صورت میں لوگ کس کا چہرہ تکے، کس کے قلم پر بھروسہ کرے، کس کی کتاب کو اٹھائے؟ الحمدللہ رب العالمین، جب اعلیٰ حضرت کے دور میں اس بد عقیدہ کا یہ فتویٰ سامنے آیا تھا تب میرے امام نے قلم اٹھایا تھا، کتاب لکھی تھی سبحان الصبح۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ضرورت پڑی نا آپ کو؟ ارے اونچا بولیے پڑی کہ نہیں؟ آج بھی یہ فتنہ عام ہے اور یہ پھیل رہا ہے۔ ہم نے کہا جب اللہ کو جھوٹا کہا جائے گا معاذ اللہ، اس وقت اس کی تنزیہ اور پاکی بیان کرنے کے لیے ہمیں ریفرنس چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے۔ وہ کتاب تمہارے میرے دادا کی نہیں، امام احمد رضا خان کی ہے، حضرت مفسر اعظم کے دادا کی ہے، تاج الشریعہ کے دادا کی ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم کے افضل ہونے پر کہ نبی سارے نبیوں کے سردار ہے کہ نہیں، نبی سارے نبیوں میں افضل ہے کہ نہیں، اگر اس پر اعتراض ہوتا ہے تب بھی قلم اعلیٰ حضرت کا چلتا ہے اور کتاب لکھتے ہیں تجلی الیقین بأننا نبینا سید المرسلین، اور ایک شعر بھی کہہ دیتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم نے کہا دیکھ اگر ضرورت پڑ رہی ہے وہاں بھی قلم اعلیٰ حضرت کا کام آ رہا ہے۔ اگر نبی کے آخری نبی ہونے پر کہ نبی سب سے آخری نبی ہے، اس پر تھانہ بابن اور دیوبند کے مولوی پگلا جائے اور یہ کہیں نہیں نبی کے بعد بھی، مولوی قاسم نانوتوی نے کتاب تحذیر الناس میں لکھ دیا اور یہ کہے کہ نہیں نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، بولو معاذ اللہ معاذ اللہ، اس وقت قلم کس کا چل رہا ہے؟ ارے ہمارے دردادا لکر دادا کا نہیں، امام احمد رضا خان کا قلم چل رہا ہے۔ کتاب لکھتے ہیں جزا اللہ ادب بے ابائی خط
ختم النبوہ المبین ختم النبیین، اس طرح کئی ساری کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں اگر سرکار کو دافع البلا یعنی مصیبتیں دور کرنے والا کہا جائے تب وہابی کے پیٹ میں تکلیف ہو، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھے العن والعلا لنائت المصطفیٰ بدافع البلا۔ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سرکار کے اختیار پر، نبی کی پاور پر، نبی کی شکتی پر، نبی کے تصرفات پر اعتراض ہو، کہے کہ نہیں نبی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھے منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب۔ اور آگے بڑھیے گا، اب ذرا سائنسی اعتبار سے بات کرو، جب میرے بچے کالج اسکولوں میں جائے، یونیورسٹیز میں جائے، وہاں کے ٹیچروں کے دماغ گھوم رہے ہو اور وہ کہتے ہو زمین گھوم رہی ہے، زمین حرکت میں ہے، زمین ایکشن میں ہے، تب ایسی صورت میں عقیدہ بچانے کے لیے، نظریہ بچانے کے لیے امام احمد رضا خان کتاب لکھے فوز مبین در رد حرکت زمین نزول آیات فرقان بے سکون زمین و آسمان۔ اگر نبی کے میلاد کی تاریخ پر اعتراض ہو تب اعلیٰ حضرت کتاب لکھے لطف الہلال بعرق بلاد الحباب بعرق بلاد الحبیب والوصال۔ میں نے کہا ایک سمجھدار نے اعلیٰ حضرت کی 68 سالہ زندگی کو کون کیا، اس میں گھنٹے نکالے، پھر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے پیجز کو کون کیا، ان کو شمار کیا، پھر گھنٹوں میں ڈیوائیڈ کیا تو پتا چلا امام احمد رضا خان دنیا کا وہ رائٹر ہے جس نے اپنی قوم کو ہر 5 گھنٹے میں ایک کتاب لکھ کر کے عطا فرما دی ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو ہم سنیوں نے دیکھا تو ہم نے بابا کے دہل یہ اعلان کر دیا، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس شبیہ میں وہ طلحہ رضا۔ کون کون بریلوی ہیں؟ سب بریلوی ہیں؟ الحمدللہ ہمیں بریلوی ہونے پہ فخر ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بریلوی اس دور میں اہل سنت کی پہچان بن چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بریلوی بد عقیدہ لوگوں کا دیا ہوا نام ہے۔ ہم نے کہا جہاں تو نے یہ پڑھا تھا اس کے نیچے یہ بھی تو پڑھ لیتا۔ کتاب کا نام میرات النزدیہ بجواب البریلویہ، حضور تاج الشریعہ کی بولے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے۔ ہم نے کہا بلا شبہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت کو بریلوی کہنا یہ دیدن دیوبندیہ فرقہ دیوبندیہ کی عادت ہے، مگر نیچے حاشیہ یہ لگایا اس دور میں بریلویت اہل سنت کی پہچان ہے۔